پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔ انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ کوہالہ میں پاک فوج کے جوانوں نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے پرچم لہرائے گئے۔ وادی لیپا میں کنٹرول لائن پر بھارتی فوج کی پوسٹ کے سامنے ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی گئی۔ یوم یکجہتی کشمیر کا آغاز آزاد کشمیر کی مساجد میں نماز فجر کے بعد دعاؤں کے ساتھ کیا گیا۔ کوہالہ انٹری پوائنٹ پر 10 بجتے ہی سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کر یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ اس دوران فلک شگاف نعرے بھی لگائے گئے۔ مظفر آباد میں آزاد چوک پر بھی سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ میرپور، نکیال، بھمبر، سمہانی سمیت دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی 10 بجتے ہی سائرن بجا کر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی۔ اس موقع پر آزادی کے حق میں نعرے بھی لگائے گئے۔ وادی لیپا میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر لائن آف کنٹرول سے ریلی نکالی۔ شرکاء نے بھارتی فوج کی پوسٹوں کے سامنے ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف آزاد کشمیر میں آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم کی آمد کے موقع پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم اب سے کچھ دیر بعد آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر وہاں پہنچے ہیں۔ اس موقع پر آپ دیکھ سکتے ہیں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم اور وفاقی وزیر امیر مقام بھی وزیر اعظم کے ہمراہ موجود ہیں۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی آج کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے انٹری پوائنٹس پر انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئیں۔ کوہالہ پل سے تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز نعیم عباسی۔ جی، یوم یکجہتی کشمیر آج بھرپور انداز کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ پاکستان اور دنیا بھر میں مقیم پاکستانی عوام آج کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے کوہالہ پل پہ، جہاں پہ مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر جو انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی، 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور اس موقع پہ سائرن بھی بجائے گئے۔ یادگار شہداء کوہالہ پہ جو ہے وہ سلامی دی گئی۔ پاک فوج اور پولیس کے دستوں نے جو ہے سلامی پیش کی، پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ اسی طرح آزاد کشمیر کو پاکستان سے ملانے والے جتنے بھی انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ جو تقاریب کا انعقاد کیا گیا، انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے دن بھر تقریبات کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ کنٹرول لائن سے ملحق ضلع ہٹیاں بالا میں یوم یکجہتی کشمیر کیسے منایا جا رہا ہے، انصار نقوی سے جانتے ہیں۔ جی انصار۔ دنیا بھر میں مقیم کشمیری مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر منا رہے ہیں۔ اس دن منانے کا مقصد ان مظلوم کشمیری عوام کی جدوجہد کو اجاگر کرنا اور ان کی حمایت ہے کہ جو گزشتہ کئی دہائیوں سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اس سلسلہ میں تحریک آزادی کشمیر کے گیٹ وے اور لائن آف کنٹرول سے ملحقہ ضلع جہلم ویلی میں ضلعی انتظامیہ اور سول سوسائٹی کے تعاون سے یوم یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف تعلیمی اداروں کے طلباء اور شرکائے ریلی نے بھارت کے مخالف احتجاجی مظاہرہ کیا اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ جی، امریکی صدر ٹرمپ جب سے اقتدار میں آئے ہیں کچھ نہ کچھ نیا کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ رات انہوں نے حد کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ پٹی پر طویل عرصے تک قبضہ جمانے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس کی، اوول آفس میں گفتگو کی، بولے کہ غزہ پر طویل مدتی قبضے کی سوچ رکھتے ہیں، غزہ کو ترقی دیں گے، فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کریں تو سعودی عرب کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات قائم نہیں کرے گا، سعودی عرب نے کہا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ کا اہم بیان یہ سامنے آیا ہے۔ بیان میں سعودی عرب نے 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے متعلق اس کا موقف مضبوط اور غیر متزلزل ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سلطنت کے موقف کی کھلے اور 2 ٹوک انداز سے توثیق اور تصدیق کرتے ہیں اور اس موقف کی کسی بھی حالات میں کسی اور تشریح کی اجازت نہیں ہے۔ سعودی عرب تصدیق کرتا ہے کہ فلسطینی سے متعلق اس کے موقف میں کوئی لچک نہیں اور اس پر بات بھی نہیں کی جا سکتی۔
امریکی صدر کے غزہ پر قبضہ کرنے کے بیان پر حماس عہدیدار سمیع ابو ظہری نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پر قبضے کا بیان مضحکہ خیز اور غیر معقول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قسم کے غیر مناسب خیالات خطے میں آگ بھڑکا سکتے ہیں۔ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ اس معاملے پر بائیڈن انتظامیہ سے راستے الگ کرنے والے، استعفیٰ دینے والے سابق امریکی پالیسی مشیر طارق حبش نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ سے باہر دھکیلنے کی ٹرمپ کی تجویز نسل کشی کی توثیق ہے اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو غزہ کا مالک بننے اور غزہ کے لوگوں کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ سفارتکاری نہیں ہے اور نہ ہی یہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں اراضی الاٹمنٹ اور اختیارات کے ناجائز استعمال کے ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کے ریفرنس سے نام خارج کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کی طلبی کا نوٹس معطل کرتے ہوئے نیب کو قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت نے قائم علی شاہ اور شرجیل میمن کو 1 لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا۔ عدالت نے نیب کورٹ کو ہدایت کی کہ ریفرنس میں نامزد دیگر ملزمان کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق جاری رکھی جائے۔ درخواست گزار کے وکیل کا موقف تھا کہ نیب قوانین میں ترمیم کے بعد درخواست گزاروں کے خلاف ریفرنس نہیں بنتا۔ نیب کو درخواست گزاروں کے نام ریفرنس میں شامل ہی نہیں کرنے چاہیے تھے۔ درخواست گزاروں کو احتساب عدالت کا سمن موصول ہوا ہے۔ عوامی عہدے پر تعینات افراد کے خلاف نیب ریفرنس کے لیے مالی فائدہ ضروری ہے، اس کے بغیر عوامی عہدے پر تعینات فرد کو نیب ریفرنس میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر، ڈپٹی اٹارنی جنرل اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے درخواستوں کی سماعت 5 مارچ تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس موقع پر انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ پیرا ملٹری فورسز کے لیے بارڈرز کو محفوظ کرنے کے لیے تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی جدید ٹیکنالوجی سے متعلق گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا کہ چین سے پولیس کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور آلات لیں گے۔ ملاقات میں نیشنل پولیس اکیڈمی کے تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ اس موقع پر بیجنگ پولیس اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ اسماعیلی مسلم کمیونٹی کے مذہبی روحانی پیشوا مولانا شاہ کریم الحسینی آغا خان چہارم 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں ہوا۔ پرنس کریم آغا خان کے 3 بیٹے رحیم آغا خان، علی محمد آغا خان اور حسین آغا خان ہیں، جبکہ ایک بیٹی زہرا آغا خان ہیں۔ پرنس کریم آغا خان کی نماز جنازہ لزبن ہی میں کیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے نائب صدر سینیٹر شری رحمان نے کہا ہے کہ نام نہاد جمہوریت کے دعوے دار بھارت کے ہاتھوں 77 برس سے کشمیریوں کی نسل کشی کا بدترین سلسلہ جاری ہے۔ بھارت کا ہر قسم کا ظلم و جبر اور غیر قانونی ہتھ کنڈہ کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی تڑپ کو کم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ شری رحمان نے کہا کہ شہید ذوالفقار بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو تک پیپلز پارٹی کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بینظیر بھٹو نے 1990 میں 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور ان کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی طرف عالمی دنیا کی توجہ دلانے کے لیے یوم یکجہتی کشمیر منانے کا آغاز کیا تھا۔